پھر آگے حدیث مبارکہ میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یعنی کہ کسی انسان کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہمارے اس معاشرے میں آج کل خواتین کے ساتھ گھروں کے اندر والد بھی ظلم کر لیتا ہے اور بھائی بھی ظلم کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کی 3 لڑکیاں ہوں، بیٹیاں ہوں اور 3 بہنیں ہوں، یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہمارے اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ گھروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیٹے کے لیے زیادہ والد جو ہے تگ و دو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرایا دھن ہے، اس نے چلے جانا ہے، لہٰذا بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت پڑھیں اور علماء نے جو ان کے تحت لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر والد گھر کے اندر کوئی چیز لائے تو پہلے بیٹی کو دے اور پھر بیٹے کو دے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ زیادہ تھا بنسبت بیٹوں کے۔ تو اس وجہ سے والد بھی گھر میں یہ معاملہ غلط کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ اور پھر آگے دیکھا جائے تو بیٹی کو کئی مرتبہ جائیداد بھی نہیں دی جاتی کہ بیٹی نے تو غیر کی طرف چلے جانا ہے، اپنا گھر ہوگا، اس کا اپنا خامند، اپنی اولاد ہوگی، لہٰذا میری جائیداد اس نے لے کر کیا کرنی ہے، ساری جائیداد بیٹے کو دے دی جاتی ہے۔ یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ بیٹی کا جو شریعت میں حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے، بیٹے کا جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے، تو یہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور اسی طرح بھائی اپنی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بہن کس طرح رہ رہی ہے، صحیح اس کے اپنے گھر میں رہ رہی ہے نہیں رہ رہی، خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے نہیں کر رہا، گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، بہن کو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ پھر جائیداد کا معاملہ آ جائے تو اپنی بہن کو تو جائیداد دینا ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہن روتی پٹتی رہتی ہے کہ ہمیں جائیداد دے دو، ہمارے حالات کمزور ہیں، ہمیں ضرورت ہے، لیکن بھائی کہتا ہے نہیں، میں نے نہیں دینا، جو مرضی کر لو، یہ میرا حصہ ہے، میں نہیں دوں گا۔ اور پھر ان کو کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ ہمارے والدین نے جو گھر بنایا تھا ہم اس کو بیچ دیں؟ آپ والدین کی یادوں کو بیچنا چاہ رہی ہو؟ کیا آپ چاہتی ہو کہ والد نے اتنی محبت سے یہ گھر بنایا، میں اس کو بیچ کے تمہیں جائیداد میں سے حصہ دے دوں؟ خود اسی گھر میں رہ کے مزے اڑا رہا ہوتا ہے، لیکن بہن کو حصہ نہ دینا پڑے، اس وجہ سے وہ بہن کو اس طرح کے ایموشنل ڈائیلاگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چونکہ خاتون ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے سے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے ڈائیلاگ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ دیکھے گی کہ تم گھر بیچو یا اپنا آپ بیچو، اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دو۔ خود کھا رہے ہو، خود اپنے مزے میں ہو، تو اپنی بہن کو حصہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر یہ ذکر کیا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اگر ہم ان احادیث مبارکہ پر عمل کریں اور ان چھوٹے اعمال پر اگر ہم عمل کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے لے کر چلیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں جانا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔